لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا معمول تھا. اتنی شدید نفرت بیٹیوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیسے محبت کر کے دکھائی. بیٹی کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ تو اور دور کا رشتہ ہو جاتا ہے نا. حدیث میں ہے، صحیح ہے مسلم کی حدیث، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ امام کائنات آئیں گے اور مسجد میں نماز پڑھائیں گے. عجیب منظر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو کندھے مبارک پہ اٹھا کے مسجد میں لا رہے ہیں. اس میں حکمت کیا تھی وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. صحابہ حیران، بھائی امام اپنی 2 سال کی نواسی اسے کندھے مبارک پہ بٹھا کے مسجد میں آ رہے ہیں. چلو صحابہ نے سوچا کہ ابھی رکھ دیں گے، لیکن اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہی تکبیر تحریمہ کہی اور نیت باندھ لی. یہ اور حیرانگی کی بات، کیسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ اپنی نواسی کے ساتھ. پھر جب نبی رکوع میں گئے ہیں تو بچی کو کندھے سے اٹھا کے نیچے رکھا گر نہ جائے. سجدے سے جب اٹھے ہیں دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیے. 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھی ہیں. اب شارحین حیران ہیں کہ جو کام نبی نے پوری زندگی نہیں کیا وہ اس دفعہ کیوں کیا. تو علماء لکھتے ہیں عرب کے دل سے بیٹی کی نفرت نکالنے کے لیے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے. آپ زبان سے جتنی چاہے تقریر کرتے رہیں کہ بیٹی سے محبت کرو، بیٹی سے محبت کرو، بیٹی سے محبت کرو. اس دور میں، جس دور میں میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے مکہ میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، وہ قبرستان دیکھا ہے میں نے، بڑی وحشت ہے اس میں. وہاں ایک پٹھان تھے کئی سالوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ عجیب ایسا قبرستان ہے کہ یہاں کرینے بھی استعمال کر کے دیکھ لی سعودی گورنمنٹ نے، یہاں کھدائی نہیں ہوتی. شاید قدرت کو یہ منظور ہے کہ اس میں کچھ بھی نہ کرو. یہ عرب کی جاہلیت کی ایک یادگار ہے، اس یادگار کو مٹنے مت دو، تاکہ جو بھی مکہ میں یہ قبرستان دیکھے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پڑھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات پر، بیٹیوں پر کتنا احسان کیا، کتنی عزت دلائی. اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے دکھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ کہ عرب گورنمنٹ نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ قبرستان ختم نہیں ہو رہا. یہ عبرت کے لیے ہے. یہ اور کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ عبرت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو بھی مکہ میں جا کے اس قبرستان کو دیکھے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ بہت بڑا احسان مانے گا. آج پوری دنیا انسانیت، ویمن رائٹس، عورتوں کے حقوق، بیکار قسم کے نعرے ہیں. کوئی یہ لوگ عورتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ہاں ویمن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کیا جائے، شوہر کی قید سے آزاد کیا جائے، بیٹی کو باپ کا باغی بنایا جائے، بہن کو بھائی کا باغی بنایا جائے، اسے روڈوں پہ لا کے نچایا جائے، نائٹ کلبوں میں نچایا جائے. اس کو یہ لوگ ویمن رائٹس سے تعبیر کرتے ہیں. بیٹیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، بیوی سے محبت، اس کی وراثت، ان چیزوں کو یہ لوگ رائٹس میں شامل نہیں کرتے. عورت کے حقیقت میں جو حقوق دیے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور اس دور میں دیے ہیں جس دور میں عورت کے حق کی بات کرنا یہ زہر پینے کے مترادف تھا. تو جس نے یہ معجزہ دیکھنا وہ آج بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ تو بتاؤ ایسے اخلاق عالی اس دور میں کہ اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے کہ بیٹیوں کو ایسے عزت دی جاتی ہے، اس طرح سے ان سے محبت کی جاتی ہے. اور عجیب بات بتاؤں، اس کے اثرات 1400 سال کے بعد عرب میں آج بھی موجود ہیں. ایسی تربیت کی. اب کا مجھے نہیں پتا، ہمارے جو رشتہ دار سعودی عرب میں رہے ہیں، ہماری پھوپھی رہا کرتی تھی سعودی عرب میں، اب تو بوڑھی ہو گئی وہ. یہ بات ہے تقریباً
30 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ سعودی عرب میں بہت رہی ہیں. کہہ رہی ہے میں نے عرب عورتوں کو دیکھا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیٹے پہ کم خوش ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ عرب میں بڑی خرابیاں آ گئی، بہت کچھ خراب ہو گیا اس میں، لیکن وہ جو اثرات تھے نا کہ بیٹی کی محبت، وہ آج بھی الحمدللہ، بولو بھائی، آج بھی باقی ہے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. آج اخلاق کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بس تھینک یو اور ذرا مسکرا کے بات کر لینا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو یہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، کیسے تھینک یو کرتے رہتے ہیں ہر وقت یہ بیٹھ کے. میں نے کہا میرے بھائی یہ جو دکان میں بیٹھا ہوا آدمی کسٹمر سے اخلاق سے بات کر رہا ہے نا، اس کو اخلاق نہیں کہتے. اس کو یہ تو کرے گا وہ تاکہ یہ بار بار. میں نے کہا یہ تو اس سے زیادہ اچھے اخلاق تو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں. کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے نا. ارے بھائی بٹن دباؤ فوراً آئے گی، ہے ہر وقت تھینک یو کہتی رہے گی، تو یہ اخلاق تھوڑی ہیں. اس سے بولو کہ اپنے ابا سے بھی اگر گھر میں اسی طرح بات کرتی ہے، اپنے میاں سے بھی اسی طرح بات کرتی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، پھر یہ اچھے اخلاق ہیں. اگر میاں گھر میں بیگم کو بلائے، بٹن دبائے فوراً آ جائے گی اور فوراً پوچھے بتائے کالی والی کولڈ ڈرنک پئیں گے یا؟ جہاز میں ایسے پوچھ رہی ہوتی ہے نا، یہ بلیک بھی ہے، وائٹ بھی ہے اور اورنج بھی ہے، درجنوں چیزوں کے نام بھی بتائے گی اور وہ بھی دیکھے کون سا پئیں گے اس میں، آپ جو چاہیں. اگر آپ کہیں نہیں پینا تو بھی سوری کرے گی، سوری میں نے آپ سے پوچھ لیا، آپ کو اس میں بھی تکلیف ہوئی ہو. اتنے اچھے اخلاق اگر اس کے اپنے میاں کے ساتھ ہوں، اپنے ابا کے ساتھ ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں، پھر تو یہ واقعی وہ اخلاق ہیں جو نبی نے سکھائے. یہاں جو یہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تکلف ہے، یہ بناوٹ ہے، کیونکہ اسے اس کے پیسے ملتے ہیں. اگر یہ اس طرح سے بات نہیں کرے گی تو کمپنی اس کو تنخواہ نہیں، ان کو مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں. اخلاق شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے بوڑھے والدین کے ساتھ. ایک چھوٹا سا قصہ بس واقعہ سنا کے میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں، انہوں نے اپنے والد کو بلایا پاکستان سے کینیڈا علاج کے لیے. کہاں سے بلایا؟ کہاں؟ کینیڈا. بڑا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہے. میں نے کہا پاکستان میں علاج کیوں نہیں کرا رہے؟ کہنے لگے یار یہاں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہوتی، اخلاق اچھے نہیں ہیں، نرسیں ایسے ہی، وہ میرے بوڑھے والد ہاسپٹل میں ہوں گے اور نرسیں کیئر نہیں کریں گی، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں یہاں لے کے آ رہا ہوں کیونکہ یہاں نرسوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بوڑھوں کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر ہوتا ہے، ان کا بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو میں اس لیے تو گویا وہ دوسرے لفظوں میں تعریف کر رہے تھے کہ یہاں والوں کے اخلاق مسلمانوں سے اچھے ہوتے. میں نے پکڑ لیا ان کو. میں نے کہا یہ جو نرس ہاسپٹل میں آپ کے ابا کی اتنی کیئر کر رہی ہے، اس سے پوچھو اپنے ابا کی کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہے؟ بہت مشکل ہے. کریم بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر یہ اتنے اچھے اخلاق ہیں بوڑھوں کے ساتھ، اپنے ابا کو وہ کہاں جمع کراتے ہیں؟ اولڈ ہوم میں نا. میں نے کہا اپنے ابا اولڈ ہوم میں، اور آپ کے ابا ان کو پورے وقت پہ پیمپر بھی چینج ہو رہا ہے اور ساری ایک ایک چیز کی ان سے. میں نے کہا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ یا تو حکومت کے قانون کا ڈنڈا ہے یا تنخواہ ہے. اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو نرس ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ابا سے اچھا سلوک نہ کرے، مگر اپنے ابا کو گھر سے باہر نہیں، اپنے ابا کے روزانہ جا کے خیریت پوچھے گی وہ. اور میں نے کہا آپ پاکستانی ہو اس لیے اپنے ابا کو اپنے خرچے پہ کینیڈا بلا رہے ہو علاج کے لیے. آپ اگر گورے ہوتے تو ابا کی اتنی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ کون بلائے ابا کو اتنا خرچے پہ، اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو حقیقی اخلاق کس نے سکھائے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. حقیقی اخلاق، ورنہ پوری دنیا اخلاق کے لفظ سے نابلد ہوتی.
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں پر احسان ہے کہ حقیقی معنوں میں آپ نے اخلاق کو ڈیفائن کیا، اخلاق کے حقیقی معنی آپ نے بتائے کہ اخلاق سب سے پہلے اپنے ماں اور اپنے باپ سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد بھائی بہنوں سے شروع ہوتے ہیں، بیوی بچوں سے شروع ہوتے ہیں، دنیا میں دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک۔ مسلمان دوستوں پہ کم خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ زیادہ، اور وہاں پر بیوی بھی خرچ کر رہی ہے اور شوہر بھی۔ آپ لوگ یہاں کما کما کے اپنی بیویوں کو بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ تو یہ جو صرف تھینک یو وینک یو کے اخلاق ہے نا، یہ قیامت میں قبول نہیں ہوں گے۔